آج مسلمان اس قدر پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اپنی اپلیکیشنز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے ٹولز ہی نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کا بھی فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی قسم غور و فکر کر لو، آج پاکستان بھی اس کرۂ ارض کے اوپر اس خطرناک خطے میں اگر محفوظ ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ایٹم بم کی وجہ سے محفوظ ہے، کہ چلو شکر ہے اس خطے کے حکمرانوں نے یہ سوچ لیا اور نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا کہ واقعی قوت کا دار و مدار اسلحے پر ہوگا، شکر ہے وہ حاصل کر لیا۔ لیکن تمام اسلامی ممالک کو اس کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ سارے اسلامی ممالک اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بشارتیں ہیں، وہ 313 اکیلے کو نہیں ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد کے لشکر کتنے ہی بڑے تعداد کے لشکروں پہ غالب آئے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ اسلحے اور ایمانی قوت کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر 313 کا آپ نقشہ دیکھیں تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہاں ہے وہ مومنانہ اوصاف؟ وہ اوصاف ہم نے کھو دیے ہیں، پھر اب ہم ماتم کریں، وویلا کریں۔ ہم تو آج اتنی ذبوحالی کا شکار ہیں کہ قومی مسئلہ کشمیر اس کو بھی فراموش کر چکے، اور مسجد اقصیٰ تو اب کسی کا قومی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کی قدر و قیمت بھول گئے ہو؟ نبی کریم کو یہاں پہ لے کے جایا گیا، جبریل امین ہمراہ ہیں، نبی کریم نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، کہا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اٹھا لیے گئے تھے آج اتارے گئے ہیں معجزے کے طور پہ۔ کیا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل امین؟ جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں پہ تیرے نبی نے اتنے نبیوں کو امامت کرائی۔ آج پارلیمنٹ کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی یہ واضح ہے کہ جی یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے، مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے۔ اور خدا کا واسطہ یہ لبرل مافیا کی آنٹیاں آج سوئی ہوئی ہیں، ان کو انسانی حقوق اب یاد نہیں آ رہے کہ کسی مسلمان کو اس کی مسجد کے اندر عبادت نہیں کرنے دی جا رہی؟ کیوں یہ ویلا نہیں مچا رہی؟ کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ کیونکہ سارے چینلز وہی ہیں، سارے پیسوں کی آمدرف وہیں سے ہے۔ جو امریکہ کا پالا ہوا ہے کتا ہے، اس کی بھی ہمیں نوکری پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ تو چلو چودھری ہے، جب تک قوت طاقت نہیں آنی اس کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنا مجبوری ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہمیں بھی بات کہ ایک چودھری کے ساتھ یس رکھنی ہے، لیکن کیا اس کے پالے ہوئے کتوں کے آگے بھی لیٹ جانا ہے؟ اسرائیل کو کوئی باضمیر بندہ کس اصول کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرے؟ کیسے تسلیم کرے؟ اللہ رب العزت سے آپ سب لوگ، پھر بات وہی آ جاتی ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کریں؟ جہاد کرنے کا نام لیں تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی جہاد کی بات کر سکتا ہے؟ آج فرانس نے نبی کریم کی توہین کی ہے، فرانس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے؟ اسرائیل ڈنڈے کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر آج مسجد اقصیٰ پہ حملہ آور ہے۔ حکمران دورے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ 55 اسلامی ممالک کے ضمیر سو گئے ہیں۔ یہ جو 1.5 ارب ہیں، وہ تو ظالم نے کہا تھا نا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی۔ آج 1.5 ارب مسلمانوں کی فکر سو گئی ہے۔ آؤ اپنے اسلاف کی روایات کی طرف پلٹو۔ تمہیں تاریخ بھی غلط پڑھائی گئی، تمہارے ساتھ پراپوگنڈا کیا گیا، تمہیں یہ سمجھایا گیا یہ 1,000 برس پرانی یونیورسٹیاں تھیں، ان کی وجہ سے شاید یہ مسلمانوں پہ غالب آ گئے۔ نہیں، تمہیں غلط سمجھایا گیا۔ آج بھی سپر پاور معاشی طور پہ سب سے مضبوط ملک نہیں ہے، تعلیمی طور پہ نمبر 1 ملک سپر پاور نہیں ہے، وہی مضبوط ہے جس کے پاس اسلحے کی ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کو اور مجھے بتا کے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلم حکمرانوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی قدر،